بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بدایون سے پیغام آنے کے بعد جونپور کے حکمران سلطان محمود شرکی نے اپنی جنگی اور عسکری تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ ایک جرار لشکر اس نے تیار کیا۔ مورخین لکھتے ہیں جو لشکر اس نے تیار کیا اس میں کم از کم 1000 کوہ پیکر ہاتھی شامل تھے۔ چنانچہ سلطان محمود شرکی اپنے لشکریوں کے سالار اعلیٰ فتح خان کے ساتھ دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان محمود کی خوش قسمتی کہ جس وقت وہ لشکر لے کر دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا تھا، ان دنوں بہلول لودھی کا ایک لشکر عمر خان کی سرکردگی میں اودے پور کے رانا سے ٹکرانے کے لیے گیا ہوا تھا، جبکہ ایک اور لشکر کے ساتھ خود بہلول لودھی دہلی سے نکل کر لاہور کی طرف گیا تھا۔ لاہور سے نکل کر وہ ان دنوں سرہند کے نواح میں خیمہ زن تھا۔ دہلی میں سلطنت کے امور چلانے کے لیے خواجہ بایزید شاہ سکندر سروانی اور بہلول لودھی کی چچی اور اسلام خان کی بیوی متو اور افغان لشکری شامل تھے۔ اس موقع پر سلطان محمود شرکی کو ایک اور تقویت ملی۔ دریا خان جو ذات کا لودھی تھا اور سنبل کا حکمران تھا، وہ بھی ایک طرح سے سلطان محمود شرکی کا ماتحت تھا۔ یہ دریا خان لودھی بھی ایک لشکر لے کر سلطان محمود شرکی سے ملا تھا۔ اس طرح سلطان محمود شرکی کی عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ بڑے فخر اور تمرد کے ساتھ اس لشکر کو لے کر سلطان محمود شرکی بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا تھا۔ دہلی میں اس وقت کوئی بڑا سالار نہیں تھا۔ کچھ سالار اودے پور کی طرف اور کچھ بہلول لودھی کے ساتھ سرہند کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دہلی کے اندر چھوٹا سا ایک لشکر تھا جو شہر کے اندر محصور رہ کر دہلی کی حفاظت کا کچھ کام سر انجام دے سکتا تھا، لیکن دہلی شہر سے باہر نکل کر وہ سلطان محمود شرکی کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم افغانوں کا جو لشکر دہلی شہر میں موجود تھا، اس نے سلطان محمود شرکی کی روک تھام اور اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس صورتحال سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام خان کی بیوی سالاروں اور افغان لشکریوں کے اہل و عیال کے ساتھ محصور ہو گئی۔ قلعے میں مرد کم تھے، چنانچہ بہلول لودھی کی چچی اور اسلام خان کی بیوی متو عورتوں کو مردوں کے کپڑے پہنا کر قلعے کے کنگروں پر بھیجتی رہی تاکہ وہ مرد نظر آئیں۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان بہلول لودھی کا سالار سکندر سروانی ایک دن قلعے کے کنگورے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا سلطان محمود شرکی کا سکا کنگورے کی باولی سے پانی لیے جا رہا تھا۔ سکندر نے تاک کر ایسا تیر چھوڑا کہ مشکیزے کے آر پار ہو گیا اور زمین میں گڑ گیا۔ سکندر سروانی کی اس تیر اندازی سے کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ سلطان محمود شرکی کے لشکریوں نے قلعے کے قریب پھٹکنا تک چھوڑ دیا۔ ان حالات میں سلطان محمود شرکی نے بڑی سختی اور بڑی شدت کے ساتھ دہلی شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف بہلول لودھی کے آنے میں ابھی دیر تھی اور اہل قلعہ دیکھ رہے تھے کہ معاملہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ چنانچہ دہلی شہر کے اندر اس وقت جو حفاظتی لشکر تھا وہ عجیب شش و پنج کے عالم میں تھا۔ اسی دوران سلطان محمود شرکی کی طرف سے منجنیکوں کے ذریعے شہر کے اندر سنگ باری اور آتش بازی بھی کی گئی۔ بہت سے پتھر اور آگ کے گولے بہت سے گھروں کے صحنوں میں گرے۔ اس سے شہر کے اندر جو لشکر تھا وہ اور زیادہ بددل ہو گیا۔ آخر وہ لشکر عاجز ہو کر صلح پر راضی ہوئے اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ سلطان بہلول لودھی نہ جانے کب آئے۔ ان کا جو لشکر رانا اودے پور سے ٹکرانے کے لیے گیا ہے اس کا بھی ابھی کوئی عطا پتہ نہیں کہ وہ کب تک دہلی پہنچ سکے گا، لہٰذا انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ دہلی کی شہر پناہ کی کنجیاں سلطان محمود شرکی کے سالاروں کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا کہ دہلی کے ایک امیر سید شمس الدین کے حوالے قلعے کی کنجیاں کر دی جائیں اور قلعے کی وہ کنجیاں شمس الدین سلطان محمود شرکی کے لشکر میں شامل ہو کر سرکردہ سالار دریا خان لودھی کے پاس لے جائے جس نے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ طے شدہ فیصلے کے مطابق شمس الدین دہلی کے قلعے کی کنجیاں لے کر شہر سے نکلا اور سیدھا سلطان محمود شرکی کے لشکر میں دریا خان لودھی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دریا خان لودھی بڑے تپاک اور بڑی عزت سے شمس الدین سے پیش آیا۔ شمس الدین کو مخاطب کر کے دریا خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دریا خان کو مخاطب کر کے شمس الدین کہنے لگا، میں دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ تخلیہ فرمائیں۔ اس وقت دریا خان کے پاس چھوٹے سالار اور دوسرے جاننے والے تھے، وہ دریا خان نے ہٹا دیے۔ ان کے جانے کے بعد شمس الدین دریا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دریا خان، جو کچھ میں پوچھوں سچائی پر رہتے ہوئے جواب دینا، مجھے بہلانے پھسلانے یا ٹالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس پر دریا خان مسکرایا اور کہنے لگا، آپ بے فکر رہیں، آپ جو کچھ پوچھیں گے سچائی پر رہتے ہوئے اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ دریا خان کا یہ جواب سن کر شمس الدین خوش ہوا اور پوچھا، دریا خان، تمہیں جونپور کے حکمران سلطان محمود شرکی سے کیا نسبت ہے؟ دریا خان اس سوال پر چونکا تھا، لیکن کیونکہ وعدہ کر چکا تھا کہ وہ شمس الدین کے ہر سوال کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دے گا، چنانچہ سوچ و بچار کے بعد کہنے لگا،
कोई खास निस्बत नहीं, बस मैं सुल्तान महमूद शर्की का मुलाजिम और चाकर हूँ। ये जवाब सुनकर शमसुद्दीन जो दिल्ली के उमरा में से था खुश हुआ, दोबारा बोला और दरिया खान को मुखातिब करके कहने लगा, और सुल्तान बहलोल लोदी से तुम्हें क्या निस्बत है? दरिया खान मुस्कुराया और कहने लगा, हम भी लोधी हैं और बहलोल भी लोधी है। इस पर शमसुद्दीन ने दिल्ली के किले की कुंजियां उसके आगे रख दी और कहना शुरू किया, अब या तो अपनी माओ बहनों को पर्दे में रख ले या दुश्मन के सपुर्द कर दे ताकि वो उन्हें बेइज्जत करें। तू भी लोधी है, बहलोल भी लोधी है। अगर सुल्तान महमूद शर्की ने दिल्ली को फतह कर लिया, किले पर काबिज हो गया, तो याद रखना किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। दरिया खान सोचो विचार में पड़ गया था। चुनाचे शमसुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अब मैं क्या करूं? मैं तो खुद इस भाईचारे की वजह से जानबूझकर किले पर कब्जा करते वक्त ढील दे रहा था, लेकिन सुल्तान बहलोल ने आने में बहुत देर की है। देखो शमसुद्दीन, तुम फिलहाल दिल्ली के किले की कुंजियां अपने पास रखो और देखो मैं क्या करता हूं। दरिया खान का ये जवाब सुनकर शमसुद्दीन दिल्ली के किले की चाबियां लेकर फिर वापस शहर में दाखिल हो गया था। उसके जाने के बाद दरिया खान लोदी पीछे हटा और सुल्तान महमूद शर्की के खेमे में दाखिल हुआ। जो ही सुल्तान महमूद शर्की ने दरिया खान को देखा, उसे मुखातिब करके कहने लगा, दरिया खान, तुम तो दिल्ली के किले की कुंजियां लेने गए थे, कुंजियां क्यों नहीं लाए? इस पर दरिया खान ने सुल्तान महमूद शर्की को टालने के लिए बहाना बनाया और कहने लगा, मालिक, बात यह है कि मैंने सुना है कि बहलोल लोदी एक लश्कर गड़ी लेकर पहुंच रहा है। बेहतर यह है कि अव्वल उसकी फिक्र करें, उस पर फतह पाई तो दिल्ली हमारी होगी। ये बड़ा माकूल बहाना था जो सुल्तान महमूद शर्की की तसल्ली के लिए काफी था। इस बिना पर सुल्तान महमूद शर्की ने उस मौके पर दरिया खान को मुखातिब किया और कहने लगा, अगर ये मामला है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दरिया खान ने जब देखा कि उसकी बात बन रही है और सुल्तान महमूद शर्की दिल्ली के किले की चाबियों का तकाजा नहीं कर रहा, तब खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप ऐसा करें, लश्कर का एक बड़ा हिस्सा मुझे और अपने सलारे आला फतेह खान को दीजिए। हम लोग यहाँ से कूच करते हैं, पानीपत के मैदानों में जाकर डेरे डालते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बहलोल लोदी को उसके लश्कर समेत पानीपत से इधर नहीं आने देंगे। यहाँ तक कहने के बाद दरिया खान जब रुका तब सुल्तान महमूद शर्की कुछ देर सोचता रहा, फिर चौंक पड़ने के अंदाज में कहने लगा, दरिया खान, तुम्हारी ये तजवीज तो बड़ी माकूल है, लेकिन इसके अंदर से एक बहुत बड़ा खतरा और खदशा भी मुझे उभरता और झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। सुल्तान महमूद शर्की के उन अल्फाज पर दरिया खान चौंका था। उसने ये समझा कि शायद सुल्तान महमूद शर्की फिर कहीं किले की चाबियों का तकाजा न शुरू कर दे। चुनाचे कुछ कहना ही चाहता था कि उसके बोलने से पहले सुल्तान महमूद शर्की फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, दरिया खान, बहलोल लोदी तो जिस वक्त आएगा देखा जाएगा, इसलिए कि तुम और मेरा सालार फतेह खान दोनों लश्कर के एक बड़े हिस्से के साथ पानीपत के मैदानों में जाकर खेमाजन हो जाओगे तो बहलोल लोदी को उससे आगे नहीं बढ़ने दोगे। तब जो लश्कर यहाँ दिल्ली शहर से बाहर होगा मुझ समेत महफूज तो हो जाएगा, लेकिन इस पर एक खतरे का साया भी मंडलाता रहेगा। वो कौन सा? दरिया खान चौंकने के अंदाज में पूछ बैठा था। जवाब में सुल्तान महमूद शर्की ने गला साफ किया और कहने लगा, दरिया खान, बहलोल लोदी का एक उम्दा सालार उमर खान एक लश्कर के साथ उदयपुर की तरफ गया हुआ है। उसके साथ 3 और बेहतरीन और उम्दा सालार भी हैं जिनके नाम अली खान, बहावुद्दीन और मुबारिज खान है। तुम जानते हो ये चारों मंगोल हैं, और तुमने ये भी सुन रखा होगा कि उमर खान जैसा उम्दा, बेहतरीन और खूनख्वार सालार सुल्तान बहलोल लोदी के पास नहीं है। तुम ये भी जानते होगे कि सुल्तान बहलोल लोदी के पास जिस कदर सालार हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक की सरबराही कुली खान मंगोल कर रहा है और दूसरे गिरोह का सरकर्दा ईसा खान है जो बहलोल लोदी का चचाजाद भाई है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त तुम और फतेह खान दोनों लश्कर का एक बड़ा हिस्सा लेकर पानीपत के मैदानों में खेमाजन होते हो ताकि बहलोल लोदी से वहां टकराओ और उसे दिल्ली की तरफ आने की बजाय वापस भाग जाने पर मजबूर कर दो, और अगर उन्हीं हालात में उमर खान उस लश्कर के साथ आ पहुंचा जिसे लेकर वो उदयपुर की तरफ गया था, तो फिर क्या बनेगा? दरिया खान, तुम जानते हो और ये खबरें अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी हैं कि बहलोल लोदी के सालार उमर खान ने उदयपुर के राणा के भांजे और उसके सालार आला महानंद को बदतरीन शिकस्त दी है। ये खबरें भी मुझ तक आई हैं कि राणा उदयपुर का भांजा चित्रसाल इनफरादी मुकाबले के लिए निकला था और उमर खान ने उसे जेर करके उसे कत्ल नहीं किया बल्कि उसे माफ कर दिया और वापस अपने लश्कर में जाने की इजाजत दे दी। ये पहला मौका है कि मैं किसी इनफरादी मुकाबले का ये नतीजा देख रहा हूँ कि जीतने वाले ने हारने वाले को माफ कर दिया हो। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान महमूद शर्की रुका। तब उसकी ढारस उसकी तसल्ली के लिए दरिया खान कहने लगा, आपके अंदेशे दुरुस्त हैं, लेकिन इस सिलसिले में परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमारे मुखबिर बड़ी तेजी और तुंदही से काम कर रहे हैं और सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने हमें ये इतला दी है कि उमर खान अपने लश्कर के साथ अभी तक उदयपुर के गिरदो नवाह में है, लिहाजा उसके आने की कोई उम्मीद नहीं।
اس کی آمد سے پہلے ہی ہم اپنا سارا کام بڑے احسن طریقے سے انجام دینے کے بعد دہلی کو اپنی گرفت میں کر سکتے ہیں۔ دریا خان کے سمجھانے پر سلطان محمود چرکی مطمئن ہو گیا تھا۔ چنانچہ دریا خان لودھی سلطان محمود چرکی کے سالار اعلیٰ فتح خان کے ساتھ ایک لشکر لے کر پانی پت کے میدانوں میں جا کر خیمہ زن ہو گیا تھا۔ اس موقع پر شاید سلطان محمود چرکی نے احتیاط سے کام لیا۔ وہ لشکر کے چھوٹے سے حصے کے ساتھ دہلی سے باہر نہیں رہنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ خود بھی پانی پت کے میدانوں میں جا کر خیمہ زن ہوا تھا۔ دوسری طرف سلطان محمود چرکی کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع کر دی تھی کہ بہلول لودھی جو لاہور اور پنجاب کے دوسرے علاقوں کی طرف گیا ہوا تھا، وہ بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ 14,000 سوار ہیں اور اس وقت وہ نریلا کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ یہ خبریں آنے کے بعد سلطان محمود چرکی، اس کے سالار اعلیٰ فتح خان اور دریا خان لودھی تینوں نے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی۔ لشکریوں کی تقسیم بھی مکمل کر لی تھی، لہٰذا پوری طرح تیاری کرنے کے بعد وہ پانی پت کے میدانوں میں سلطان بہلول لودھی کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے تھے۔ سلطان بہلول لودھی کو چونکہ پانی پت کے میدانوں میں پہنچنے میں کچھ دن لگ گئے تھے، لہٰذا سلطان محمود چرکی اپنے چند دستوں کے ساتھ اس لشکر میں جا شامل ہوا تھا جس نے دہلی کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ چند دن بعد بہلول لودھی بھی پانی پت کے میدانوں میں پہنچ گیا۔ اس کے آتے ہی سلطان محمود چرکی کے سالار فتح خان اور دریا خان لودھی نے جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دریا خان کو سنبل کا حاکم تھا، لیکن سلطان محمود چرکی کے ہی تحت تھا۔ چنانچہ جب پانی پت کے میدانوں میں سلطان بہلول لودھی نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا، تب جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے فتح خان اور دریا خان نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بہلول لودھی بھی اپنے لشکر کو استوار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فتح خان اور دریا خان نے اپنے کام کی ابتدا کی اور پھر وہ تقدیر کے دھاروں میں عقل کی کچھ روی لیے راہزنوں کی اندھی یورش، خونخوار جذبوں کی سلیبیں کھڑی کرتے نفرتوں کے بھڑکتے الاؤ اور ہوس کے سنسان راستوں پر اذیت بھری بیزاریاں بھرتے طوفانوں کے بے روح خروش کی طرح بہلول لودھی کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ بہلول لودھی نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے تاخیر سے کام نہیں لیا، فی الفور حرکت میں آیا اور وہ بھی دریا خان اور فتح خان کے لشکر پر یادوں کے ٹوٹے خوابوں میں دل کی بستیاں ویران کرتے خاموش آتش سیال، دفاع کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملاتی ویران دلدلوں کی سرخ آندھیوں اور ہر شے کی ذات کو ان گنت اکائیوں میں بدل دینے والے قضا کے ان گنت جھکڑوں کی یورش برستے لپکتے شولوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکر پانی پت کے میدانوں میں دستے میر کا عزم لیے رگوں میں وحشتیں بھرتے، دھواں دھواں خوابوں، دھول دھول کرب کی طرح ایک دوسرے پر وارد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی پستیاں ابھارتے طلسم پاتال سے نکلتی ابتلاؤں انگڑائیاں لیتی خاموش ذلتوں کی طرح ایک دوسرے پر چھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ دونوں طرف کے لشکری موت کے سایوں کے کڑے لمحات تیز رو برگ کی طرح پھیلتے جکڑوں کی طرح روحوں پر گھاؤ لگانے لگے تھے۔ دلوں میں کرب خیزیاں سجنے لگی تھی، درد و علم بھری فضاؤں میں زیر کرتے افکار، غم کے جھکڑ، دکھ کی اندھی تعبیریں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مرگ کی تشنگی کا فریب چاروں طرف ذلت کے انگنت دھارے کھڑے کرنے لگا تھا۔ گندی خواہشوں کے عناصر عارضی کیفیتوں کے ہیولوں کی طرح چار سو ناچ اٹھے تھے۔ تاریک کے آسمان پر بڑے بڑے سورما ریت پر لکھے موہوم الفاظ اور خیالی کائنات کی طرح مٹنا شروع ہو گئے تھے۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جنگ میں فتح خان اور دریا خان کا پلہ بھاری تھا۔ قریب تھا کہ فتح خان اور دریا خان بہلول لودھی کے لشکر کو شکست دینے اور آنے والے دور میں بہلول لودھی کی بجائے ہندوستان کا سلطان محمود چرکی ہوتا، لیکن اس دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ اس واقعے سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ جنگ کے دوران دریا خان اور بہلول لودھی کے سالار اور چچا زاد بھائی قطب خان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ چنانچہ قطب خان نے بآواز بلند دریا خان کو مخاطب کر کے کہا، تو ہمارا ہم قوم ہے، تیری مائیں اور بہنیں دشمن کی قید میں ہیں اور تو غیروں کی فتح مندی کے لیے کوشاں ہے۔ عجیب بات ہے اگر تجھ جیسا باہمیت انسان ایسا کرے۔ قطب خان کی یہ الفاظ سن کر مورخین لکھتے ہیں کہ دریا خان نے شرمندہ ہو کر کہا، میں جا رہا ہوں مگر میرا تعاقب نہ کرنا۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد دریا خان اپنے لشکر کو لے کر فتح خان کا ساتھ چھوڑ گیا اور میدان جنگ سے نکل گیا۔ اس طرح دریا خان کے ساتھ چھوڑنے سے سلطان محمود چرکی کے لشکر کو شکست اٹھانا پڑی اور پانی پت کے میدانوں میں لڑی جانے والی اس جنگ میں بہلول لودھی فتح مند رہا۔ اس جنگ کے نتیجے میں ان گنت ہاتھی، گھوڑے اور مال غنیمت بہلول لودھی کے ہاتھ آیا۔
اس جنگ کے متعلق جو پانی پت کے میدانوں میں لڑی گئی نقشہ پیش کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلطان بہلول لودھی اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچا تو شروع ہی میں 2 دفعہ اس کے لشکری حرکت میں آئے اور محمود شرکی کے لشکر سے بیل، اونٹ اور گھوڑے ہانک کر لے گئے۔ پھر دونوں لشکریوں نے جنگ کے لیے صف آرائی کی۔ بہلول لودھی کے لشکر میں 14,000 سوار تھے جبکہ محمود کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لودھی اس طرح جم کر لڑے کہ محمود شرکی کے لشکری حیران رہ گئے۔ اس موقع پر بہلول لودھی کے سالار اور چچا زاد بھائی قطب خان نے ایک ہاتھی کے ماتھے پر ایسا تیر مارا کہ وہ تیر سوفار تک ہاتھی کے جسم میں دھنس گیا اور ہاتھی پلٹ کر اپنے ہی لشکر پر پل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی قطب خان نے کچھ چابک دست افغانوں کے ساتھ دشمن کے اگلے حصے کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ پانی پت کے میدانوں میں بہلول لودھی کی شاندار فتح کی خبریں دہلی شہر میں بھی پہنچ گئی اور یہ خبر سن کر دہلی شہر اور قلعے کے اندر خوشی کے شادیانے بج اٹھے تھے۔ اس وقت لشکر کے ایک حصے کے ساتھ سلطان محمود شرکی شہر کے نواح میں قیام کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ شہر کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے سلطان محمود نے اپنے کچھ سالاروں کو مخاطب کر کے کہا، معلوم کرو کہ قلعے میں شادیانے کیوں بج رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے کچھ مخبر گئے، حالات معلوم کیے اور واپس آ کر سلطان محمود شرکی کو مخاطب کر کے کہنے لگے، قلعے کے لوگ آج بہت خوش ہیں، مبارک سلامت کی آوازیں سننے میں آ رہی ہیں۔ اسی اثنا میں محمود شرکی کا لشکر زخمی اور تتر بتر حالت میں پہنچ گیا۔ ان میں خود سنبل کا حاکم دریا خان بھی شامل تھا۔ چنانچہ اسی دریا خان نے آ کر سلطان محمود شرکی سے بہلول کے لشکر کی فتح مندی اور اپنے لشکر کی پراگندگی کا حال اس طرح بیان کیا جس سے محمود شرکی کے آدمیوں میں مایوسی پھیل گئی۔ اپنی شکست اور بہلول لودھی کی فتح مندی کو دریا خان نے کچھ ایسے انداز میں پیش کیا کہ محمود شرکی بد دل ہو گیا، اس کے لشکریوں میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس طرح گویا دریا خان نے اپنے بیان سے محمود شرکی اور اس کے لشکریوں کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا تھا اور جو نتیجہ دریا خان چاہتا تھا آخر وہی سامنے آیا۔ سلطان محمود نے اپنے لشکر کو سمیٹا اور جون پور کی طرف روانہ ہوا۔ اسی اثنا میں بہلول لودھی بھی پانی پت کے میدانوں میں دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد دہلی آن پہنچا اور اس نے اپنے چچا زاد بھائی قطب خان کو ایک لشکر دے کر سلطان محمود شرکی کے تعاقب میں لگا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ تعاقب 20 کوس تک جاری رہا اور اس تعاقب کے دوران محمود شرکی کے 50 ہاتھی اور بہت سا مال غنیمت قطب خان کے ہاتھ لگا۔ اس طرح سلطان محمود شرکی بہلول لودھی کے ہاتھوں شکست اٹھا کر اپنے مرکزی شہر جون پور کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ خوشی اور شادمانی کے طبل بجاتا ہوا بہلول لودھی اپنے لشکر کے ساتھ دہلی میں داخل ہو گیا تھا۔